ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں آتا ہے، پہلے میں اس کا ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں۔ سعادت الدارین بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں واقعہ موجود ہے کہ ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں آپ نے اس واقعے کو بھی بیان کیا کہ بلخ شہر میں ایک تاجر رہتا تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ وہ تاجر مر گیا تو دونوں بیٹوں نے آپس میں آدھا آدھا مال 50-50% ڈسٹریبیوٹ کر لیا، ترکہ تقسیم ہو گیا۔ اب باپ نے اپنے ترکے میں 3 منہ مبارک بھی چھوڑے تھے، ان کے گھر میں 3 نبی پاک کے مبارک بال جو تھے وہ بھی موجود تھے، تو دونوں نے ایک ایک بال لے لیا۔ اب ایک منہ مبارک بچ گیا، تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ اس کو ہاف آف کر لیتے ہیں، بیچ سے کٹ کرتے ہیں، آدھا آپ رکھ لیں آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ ایوری تھنگ جب ہم نے 50% ڈسٹریبیوٹ کی ہے تو اس کو بھی اسی طرح سیگریگیٹ کر لیتے ہیں۔ مگر چھوٹا بھائی جو تھا وہ بڑا با ادب تھا، عاشق رسول تھا، تڑپ گیا، کہتا با خدا ایسا نہیں ہو سکتا، بال کو کیسے ہم بیچ سے کاٹیں گے، یہ تو اس کا ادب نہیں ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا اتنا پیار ہے تمہیں ان سے، تو ایسا کرو تینوں بال مبارک تم رکھ لو، سارا مال مجھے دے دو۔ اب دنیاوی طور پہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو دنیا کی دولت ہی سب کچھ لگ رہی ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ مال و اسباب ہی سب کچھ ہے، بلکہ اب تو سنا ہے ایسے سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز آ گئے ہیں جو بتاتے ہیں دنیا میں کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی سوائے پیسے کے، اور اب لوگوں کو یہ ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، یہ مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں کل ایک اچانک میری نظروں سے کلپ گزرا کہ جس میں یہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ بچے ہوں گے تو کام آئیں گے، مال ہوگا تو کام آ جائے گا، بچوں کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی اس طرح کی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ فیملی رشتوں کی حاجت نہیں ہے، بال بچوں کی حاجت نہیں ہے، جناب اچھے دوستوں کی حاجت نہیں ہے، صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، قارون کے نزدیک بھی پیسہ ہی سب کچھ تھا نا۔ ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو صرف مال کے لیے جیتے تھے، اب بھی بدقسمتی سے ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ تو بہرحال وہ بڑا بھائی کہتا ہے بہت پیار ہے تمہیں نبی پاک کے تبرکات سے، تو تینوں بال تم لے لو، تینوں منہ مبارک تم لے لو، سارے پیسے مجھے دے دو۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے سارے پیسے اپنے بھائی کو دیے اور نبی پاک کے تینوں منہ مبارک اس نے اپنے گھر میں رکھ لیے۔ اب اس نے کیا کیا، روز صبح جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو پہلے منہ مبارک کی بارگاہ میں حاضری دیتا، درود پاک بڑے شوق سے پڑھتا، ادب سے پڑھتا۔ کچھ عرصہ گزرا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے تقدیر کا چکر جب گھومتا ہے، پہیا جب گھومتا ہے، تو امیر غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، غریب امیر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بزرگ جتنے اگر بڑی عمر کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، انہوں نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے۔ ایسے کئی بار واقعات اچانک ہوتے ہیں، لوگ اتنا مال جمع کرتے ہیں، کوئی ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں، کووڈ کے زمانے میں دیکھ لیں کہ کووڈ میں کئی لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئیں، کئی لوگ بہت نقصان کیا، اور اسی کووڈ میں کئی لوگ ارب پتی بن گئے۔ تو یہ چکر جب چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال ہوا ایسا کہ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ وہ جو بڑا بھائی تھا وہ آہستہ آہستہ کنگال ہونا شروع ہوا۔ جس مال کے بلبوتے پر اس نے ڈیسیشن لیا تھا، اس کا سارا مال ختم ہو گیا، اور اللہ نے چھوٹے بھائی کے ادب، درود پاک کی برکت، نبی پاک کے عشق کی برکت سے اس کے چھوٹے سے کام میں برکت ایسی ڈالی کہ وہ مالدار ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد جو یہ چھوٹا بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو ایک مرد صالح نے اس بھائی کو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹے بھائی کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور حضور نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو جس کو کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی برکت سے اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ تو اب اس کی قبر پر لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنا ادب ہو گیا لوگوں کے دلوں میں کہ اس کی قبر کے پاس سے کوئی گزرتا تو لوگ سواری سے اتر کر گزر کر جایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ با ادب با نصیب۔